کہہ رہا تھا کہ شاہد مسعود کو پھانسی دے دیں. میری بات سن لے نا, میری بات سن لے, میری ایک بات سن لے پہلے, وہ پھر آپ کہیے گا آپ کا اپنا چینل ہے, آپ ظاہر ہے آپ ہی بول رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی والے تو بیچارے بیٹھے ہی ہوئے ہیں, ان کا نام نہیں ان کی طرف, ان کا نام ہم نے بڑی دفعہ لیا, ان کی طرف ہی آ رہے ہیں, بولے بات کریں میر صاحب. آپ پیپلز پارٹی ریپرزینٹ کرتے ہیں ابراز صاحب. میں فون کر رہا ہوں جناب, میں فون کر رہا ہوں اور پتہ نہیں کتنی تکلیف سے میری میر صاحب کی بات سن لیں پھر میں آپ سے. جی میر صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی. بات یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کہتے جی کہ ان کا بھی بیان غلط ہے اور ان کا بھی, میں نے اس بیان کو کوئی سیکنڈ نہیں کیا, میں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے اس بیان کو فوراً نگیٹ کیا ہے تو اس بیان پہ کیوں خاموش رہے ہیں, اور انہوں نے بڑے ڈپلومیٹکلی نہیں جی وسیم صاحب تو وہ تو بغض آصف زرداری میں آ جاتے ہیں, ان سے تو ابراز صاحب آپ کہیں نا کہ خواجہ صاحب کا بیان غلط ہے. میں نے تو کہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی تو تھوڑا سا ہوش کرتے نا. نہیں تو آپ دیکھیں نا, آپ کہیں کہ غلط ہے, میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں, آپ کہیں. ملک صاحب میں نے نہیں کہا کہ سیکنڈ کرتا ہوں, میں نے دونوں کو نہیں سیکنڈ کیا, میں نے آپ کو دیکھا ہے. نہیں عوام کے ذریعے لوگوں کو پھانسیاں لگانا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا جی خواجہ اس کے شاید مسعود کے یہاں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں, تو وہ لاہور میں ایک جگہ ہے نا, وہاں گانا سننے کے لیے لوگ جاتے ہیں, وہاں بھی بڑے لوگ جاتے ہیں, تو کیا اس کو بھی ہم کو ویلیڈیٹ کر دیں گے؟ یہ بات نہیں ہوتی. اب اس سے تو ریپرزینٹ, اس سے تو کمپیئر نہ کریں ابراز صاحب. ہاں تو وہ شخص جو زہر اگل رہا ہے وہ سب کو, میں تو اس پہ ٹائم ہی نہیں ضائع کرنا چاہتا, وہ جو شخص زہر اگل رہا ہے وہ سب کو پتا ہے. اس سیلاب میں ہمیں یونٹی دکھانے کی بجائے وہ ملک کو توڑنے کی باتیں کر رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے اس کی بات, نہیں سنتے آپ. نہیں میں ابراز صاحب ایک پروگرام سے نہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں نہ ہی حکومتیں گرتی ہیں. آپ بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن آپ ملک صاحب ایک چیز ملے نا, مجھے ٹی وی ایک دن مل جائے نا, تو میں ایک مہینہ کہہ کہ میں غلط چیز کو بھی لوگ سمجھیں گے یار یہ صحیح کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے روز کہتا ہے. آپ ہم سے زیادہ وقت لیتے ہیں ابراز صاحب. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب, لیکن دیکھیں کوئی بھی صدر ہو نا, کل کو نواز شریف صاحب بھی آئے, جمہوری بندہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ہمارے لیے عذاب ہے. یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا, اور آئیں گے وہ بھی کبھی, یہ تو نہیں بات. تو یہ غیر جمہوری باتیں کرتے ہیں, یہ بھی الطاف حسین کی طرح, یہ بھی کسی اور کی زبان بولتے ہیں, چلیں بولنے دیں, ان کا اپنا اوپینین ہے, لیکن یہاں بیٹھ کے مہذب طریقے سے اگر گفتگو کیجیے. ایک شخص نے کہا نا کہ اس وقت ہمیں رمضان میں یہ ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے سیاسی کون اچھا. میں نے تو کہا جی کہ ہم کر ہی نہیں رہے, پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر رہی, ہم تو یہاں سے مائنس میں ہمیں رکھ دیں یار. لیٹس ڈو سم تھنگ فار پاکستان. پیپلز پارٹی یو کے نے یہاں پہ فنڈ لانچ کیا, ہم بڑے خاموشی سے کلیکٹ کر رہے ہیں, ہم نہیں اشتہار لگا رہے, ہم بھی کام کر رہے ہیں. مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑا, میں وہ بھی شاید نہ کہتا. بہت شکریہ ابراز میر صاحب, بڑی اچھی بات کی. اسی بات سے ہم جو ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. انہوں نے کہا لیٹس ٹوگیدر ڈو سم تھنگ فار پاکستان. میری بات سنیں, پاکستانی وہ بعد میں بنے کہ پہلے زرداری پرستی سے باہر آئے. اللہ کی عبودیت ہونی چاہیے, انسان کی عبادت اس طرح نہیں ہونی چاہیے جس انداز سے یہ کر رہے ہیں. پاکستانی تب انسان بنے گا جب یہ شخصیت پرستی چھوڑ دیں گے, وطن پرستی کریں, قوم پرستی کریں, اپنی ماں کو پیار کریں. ایک چور کو, لٹیرے کو اگر آپ پیار کرتے ہیں, لیکن دیکھیں وہ ان کے لیڈر ہیں, قائد ہیں. اب میرے لیے میں تو یہ کہتا ہوں عذاب ہیں, مجھے وہ ڈیفائی کریں اس بات پہ. ہم آج قوم کس نہج پہ پہنچ چکی ہے. 2.5 سال میں انہوں نے قوم پہ کون سے احسان کیا. بہرحال میں اس سیاست کے لیے نہیں آیا تھا, ہم آئے تھے سیلاب کے سلسلے کے لیے, ٹھیک ہے. دوسرا جو الطاف حسین صاحب نے بیان دیا ہے, اس کے میں افجر صاحب آپ کو جس طرح کہہ رہا تھا, الطاف حسین جیسے کردار کے لوگ یہ پے ایز یو گو لوگ ہوتے ہیں. یہ سیاست میں ان میں جتنا آپ پیسہ ڈال دیں تو اتنا آپ چلا سکتے ہیں. تو یہ پے ایز یو گو آدمی ہے, اس کو جتنا کسی نے بھر دیا ہوگا اتنا اس کا بیان دلوا دیا. میرے خیال میں پھر وہ جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد جناح نے جو بات کی تھی کہ جو لوگ جمہوری اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے, جو اس سے برعکس سوچتے ہیں, ان کو پاکستان کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے, اس لیے شاید وہ لندن میں بیٹھے. ہاں دیکھو وسیم, بات یہ ہے کہ وہ آئے بھی کب. میری بات سنیں آپ, جب آپ ایک پودا لگاتے ہیں, آم کا پودا ہے, جب وہ بڑھ جائے گا تو اس کو آپ آم کہیں گے, امرود نہیں کہیں گے. آپ اب لسانیت اور تخریب کاری اور دہشت گردی کا پودا لگا کے تو بعد میں اس کو جمہوری پودا کہہ دیں, یہ تو ناممکن چیز ہے نا. جس کی آپ نے بویا, آپ نے جو بات کی بڑی بیج ہوگا نا. ہاں بالکل, جو آپ نے بات کی اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ کالر لائن پر ہے. جی السلام علیکم طارق صاحب. جی طارق صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اگر آپ بات سن رہے ہیں میری. ہاں جی وسیم صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. طارق صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وسیم صاحب پہلی بات تو یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, جو ہمارے یہ بات آپ کی ہو رہی ہے, تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی زرداری صاحب جو ہے وہ جمہوری صدر ہیں. ٹھیک, تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ زرداری صاحب جمہوری الیکٹڈ نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ صدر ہیں. جو آپ کو پتا ہوگا جب یہ الیکشن ہوئے تو زرداری صاحب کو تو بے نظیر صاحبہ نے کہیں کی ٹکٹ بھی نہیں دی تھی الیکشن لڑنے کے لیے, اور یہ تو پیچھے کے دروازے سے اندر آئے ہیں.
مجھے یاد ہے جب لندن میں بینظیر صاحبہ پیپلز پارٹی کو ٹکٹیں دے رہی تھی، میں وہاں پہ موجود تھا، صحیح. اس وقت وہاں پہ کسی آدمی نے سوال کیا تھا بینظیر صاحبہ، اگر مشرف نے جو قانون بنایا ہے کہ جو آدمی 2 دفعہ پرائم منسٹر بن گیا وہ تیسری دفعہ نہیں بن سکتا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، تو اس میں آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیا زرداری صاحب آئیں گے؟ تو انہوں نے صاحب کہا تھا کہ نہیں، زرداری صاحب نہیں آئیں گے، وہ اس طرح سیاست میں نہیں آئیں گے، وہ گھر پہ رہیں گے، وہ میری جگہ، وہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر مخدون امین فہیم صاحب جو ہے وہ آئیں گے، اور اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اور پارلیمنٹ میں اس کو ختم کرائیں گے اور اس کے بعد میں آؤں گی. طارق صاحب آپ کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں، لیکن زرداری صاحب کے پاس ثبوت ہے، وصیت نامہ ان کے پاس ہے. وہ وصیت نامہ تو کوئی بھی بنا لے. دیکھو میری اپنا ایک منٹ وصیت نامہ جو ہے وہ کس نے دیکھا، کس نے بنایا؟ اس میں دیکھو جب بھی وصیت نامہ دکھایا سب سے قریب بینظیر کے کون تھی؟ اب اس کے نہید خان، ٹھیک ہے نا، اس کو وصیت بارے کے خانے کو پتا، قاضی کو پتا، مخدون امین فہیم کو نہیں پتا، کہاں سے آ گیا وصیت نامہ؟ اور ایک بار میں اور کرنا چاہوں گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کالر نے کال کی تھی جو کہ کہہ رہا تھا میں چک جمرہ سے بول رہا ہوں، میرا تعلق بھی چک جمرہ سے ہے، چک نمبر 87 نلے والا سے. انہوں نے مصطفیٰ باجوے کے بارے میں بات کی، حالانکہ وہ پیپل پارٹی کا ہے، میں پیپل پارٹی کی اس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھاتے سبھی ہیں. اور اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، وہ ایک کپڑا پہنتا تھا، 20 گاڑیاں کھڑی ہیں. میں اس انسان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے نیکسٹ ڈور کا ہے گاؤں کا، اور ہماری زمینیں کٹھی ہیں. وہ شروع سے ایک جگیردار آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، اور کوئی آج کا نہیں ہے. اور یہ اس وقت کا نہیں، یہ جب یوب خان کے زمانے میں الیکشن ہوا کرتے تھے ہمارے چھوٹے چھوٹے بی ڈی ممبرز کے اور دوسرے کے، وہ اس وقت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور سیاست میں ہیں. کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن برکیف آپ نے زرداری صاحب کے بارے میں کر دی، تو چونکہ اظہار رائے کی آزادی ہر ایک کو حاصل ہے، تو برکیف وہ وصیت نامے کو آپ نے نہیں مانا، لیکن مخدوم امین فہیم صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں اور فیڈرل منسٹر بھی ہیں. لیکن وہ بعد میں آئے ہیں نا، پہلے تو وہ چھوڑ گئے تھے نا، وہ تو یہ بعد میں پھر پریشر ڈال کے منا کے وہ جن کا جو رویہ ہوتا ہے سیاستدان کر کے اس کو لے آئے واپس. بالکل طارق صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر آپ ہی کا سوال جو ہے راجہ امجد اقبال صاحب پیپلز پارٹی کے جو اولڈم کے صدر ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. دیکھو نا، اگر زرداری کو سیاست میں لانا ہوتا. بہت شکریہ طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ چونکہ اس وقت بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ناظرین، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے جو ہے دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور پروگرام سے پہلے ہم نے بات کی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ جو بھی شخص یا افراد جو ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کے برعکس سوچتے ہیں انہیں پاکستان کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے. بالکل یہ انہوں نے درست کہا تھا. اور بہت سارے ایسے لیڈران جو پاکستان کے برعکس سوچتے ہیں، جمہوریت کے برعکس سوچتے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، لندن میں ہیں یا امریکہ میں یا کسی اور ممالک میں بیٹھے ہیں. تو یقیناً جو ہے آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل رہیں گی. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اولڈم کے صدر ہیں راجہ امجد اقبال صاحب، بڑی دیر سے خاموشی سے بیٹھے یہ ساری صورتحال سن رہے تھے. ہم نے ان کو شروع میں موقع دیا، انہوں نے اپنا موقف بھی بیان کیا. ہم دوبارہ ان کے پاس واپس جائیں گے. کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے. آپ کے اختلافات میں جب ڈفرینس ہوگا تو وہ